لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة الكتاب الأنوار المعصومين العلوم الهدى الحسن الحسين المحسن أبيها آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شاهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا ذاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات فرمائے سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام خان موضوع گفتگو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے شاہد اللہ اللہ خود شاہد ہے اللہ خود گواہ ہے اللہ اپنی ذات پہ خود گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ صرف اکیلا گواہی نہیں دے رہا والملائکۃ اور اس کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور صرف فرشتے گواہی نہیں دے رہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ قائم ہے اللہ اس آیت میں اپنی معبودیت بیان کر رہا ہے اور گزشتہ مجالس میں ہم مسلسل اس بات کے تعاقب میں ہیں کہ یہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک بنوایا ہے اسے وحدہ لا شریک بنوانے میں سب سے زیادہ کون سی طاقت کار فرما ہے دیکھیے صاحبان کسی چیز کو ماننا یہ حقیقت نہیں اصل چیز ہے کیا ماننا بات پھر سمجھیے ماننا نہیں کیا ماننا ہم میں بندے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے ہیں یہ پوچھو کیا مانتے ہیں بحث ماننے پہ نہیں لڑائی ماننے پہ نہیں مانتے تو ہم ہیں ہم مسلمان ابلیس کو بھی مانتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ نہیں جی وہ ہے ہی نہیں اسے مانتے ہیں لیکن ملعون مانتے ہیں لڑائی یہ نہیں ہے کہ مانتے کیوں نہیں لڑائی یہ ہے کہ کیا مانتے جھگڑا ماننے پہ نہیں کیا ماننا رسول کو صادق مکے کے کافر بھی مانتے تھے رسول کو امین مکے کے مشرک بھی مانتے تھے وہ صادق بھی مانتے تھے
تھے، امین بھی مانتے تھے، نجیب بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، عبادت گزار بھی مانتے تھے، پرہیزگار بھی مانتے تھے. اتنا کچھ ماننے کے بعد کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے. نہ صادق ماننے کا فائدہ ہوا، نہ امین ماننے کا فائدہ ہوا، نہ نجیب ماننے کا فائدہ ہوا. اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوا، وہ سب کچھ مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے. آج بندے علی کو نبی کا بھائی مانتے ہیں، فاتح خیبر مانتے ہیں، فاتح بدر مانتے ہیں، فاتح احد مانتے ہیں. ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک علی نہ بنے. جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا مان رہے ہیں؟ آج جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نہیں مانتے؟ آپ علی کو چھوڑ کے اسلام مان ہی نہیں سکتے. آپ ہماری وجہ سے علی کو نہیں مانتے، آپ علی کی وجہ سے علی کو مانتے. دیکھیں عقیدے میں کوئی منافقت نہیں ہوتی. جن کو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اگر ہم انہیں کچھ ماننے بھی تو آپ کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں. بھائی بھائی چارے کی وجہ سے مانتے ہیں، اس ملک میں رہنا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، لہذا ہم کہتے چلے ہمارے اسلامی بھائی نے مانتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. آپ شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتے. علی اسلام کا واجب ترین رکن ہے. علی کو چھوڑ کے آپ کا مشاہدہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ علی کو نبی کا بھائی مانیں، آپ فاتح خیبر مانیں، آپ مشکل کشا مانیں، آپ شیر خدا مانیں، کوئی فائدہ نہیں. جیسا کہ مکے کے کافروں کو نبی کے صادق ماننے میں فائدہ نہیں ہوا جب تک محمد رسول اللہ نہیں مانا. اب میں بڑا خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں. صادق نبی کی فضیلت ہے، امین نبی کی فضیلت ہے، سچا نبی کی فضیلت ہے، ظاہر نبی کی فضیلت ہے، رسول نبی کا حق ہے. صادق ماننا فضیلت محمد، امین ماننا فضیلت محمد، نجیب ماننا فضیلت محمد، باسط ماننا فضیلت محمد. لیکن محمد رسول اللہ ماننا یہ حق محمد ہے. فضیلت کا انکار کر سکتے ہو، حق کا انکار نہیں کر سکتے. ایسے ہی علی کو شیر خدا ماننا علی کی فضیلت، علی کو فاتح بدر ماننا علی کی فضیلت، علی کو مشکل کشا ماننا علی کی فضیلت، علی کو سجاد عطا ماننا علی کی فضیلت، علی کو عین اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو ید اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو ولی اللہ ماننا یہ علی کا حق ہے. جھگڑا فضیلت پہ نہیں ہے، جھگڑا حق پہ ہے. میں دیکھوں گا اسلام آباد کتنا بولے گا محمد کی بیٹی کو صدیقہ ماننا فضیلت، راضیہ ماننا فضیلت، مرضیہ ماننا فضیلت، معصومہ ماننا فضیلت، صدق ماننا حق ہے. فضیلتوں کو ماننا کچھ ماننا نہیں، ان کے حق کو ماننا. اب ذرا متوجہ رہیے، آج کی بڑی اہم گفتگو ہوگی. عشرے کا ایک موڑ آنے لگا ہے جہاں سے میں نے تقریروں کے رخ کو تعین کرنا. رسول کو صادق ماننا فضیلت، امین فضیلت، رسول ماننا حق. رسول کو رسول ماننا یہ رسول کا حق ہے. علی کو ولی ماننا یہ علی کا حق ہے.
فتح کو بطول کا حق ماننا یہ حق ہے. تم نبی کو سب کچھ مانو، رسول نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. بطول کو سب کچھ مانو، فتح نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی. کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی. انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کہنے کی فضیلت میں کمی آ جائے گی. ان کی بی بی نے دربار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، حق والی آیت. اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا. کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے نہیں، وہ کافر. جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ وہ کافر ہے. جو آگے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا. کاش کو جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا. بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر نہیں کرنے آئی. علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا. اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی. بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں. وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. بی بی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے. تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا، اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام مانا تھا. علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی. بی بی نے کہا اچھا میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں. میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تم سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی. اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا رو. اب ایسے سنا جیسے شیعہ حلالی سوچتے ہیں زندہ باد علی کے ولی اللہ پڑھنے والے، علی کے ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد. بی بی نے کہا ذرا ہوا کرو. اسے علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں. بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا. تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں ہو. اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. دل میں چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں. تیرے دربار
اتنا کہنا تھا، ہوا نہیں ہوئی، جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی، جس کا ناک کے نتنے سے سانس باہر آیا تھا اس کا اندر نہیں آیا۔ جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، شزیل نے پورے دربار کو دیکھا، پورے دربار میں بت کھڑے ہیں، کوئی بندہ نہیں کھڑا، پورا دربار سجدے میں ہے۔ شزیل کا بدلتا تھا، اس نے علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا آپ بتا اختیار تیرا ہے یا ہمارا؟ جلدی کیجیے، جلدی کیجیے۔ کہاں ہے تیرا اختیار؟ رسیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، یہ رسیوں کے ساتھ بھی با اختیار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، لیکن ہاتھ کھول نہیں رہا تھا، مٹھی بند نہیں ہو رہی تھی، آنکھ اپنی مرضی سے چھپک نہیں رہے تھے، پاؤں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں رہے تھے۔ جب یزید نے پورے دربار میں دیکھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کی بیٹی معجزہ نہ دکھا، قدرت نہ دکھا، تجھے تیرے باپ کا واسطہ، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے۔ بی بی جلال میں اب بتا کہتی تو ہے یا ہمارا حق ہے، مان کے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں، تو نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں۔ ڈنڈے کی چوٹ پہ ہمارا اعلان ہے، خلافت علی کا حق، صدق زہرا کا حق، خلافت حسن کا حق، بیعت حسین کا حق۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون کون مجرم ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے حق کا انکار کس کس نے کیا؟ حق چھیننے کی کوشش تو بڑی کی گئی، حق تو آج بھی ان کے پاس ہے۔ صرف انگوٹھی دی تھی خیرات میں، اور آیت آ گئی۔ اللہ نے کل میں نے کہا تھا یہ سوئے تھے تو اس نے مرضی دے دی، بس سوئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس سے مرضیاں لے لی، یوں انگوٹھی اتار کے دی، ولایت لے لی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور یہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اچھا اللہ نے اپنا نام بتا دیا، یہاں پہ بعض شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے، ولایت 3 نہیں، ولی 3 ہے، ولایت ایک ہی ہے، جیسی اللہ کی ولایت جو قریب ہے، جو آج کی وجہ سے بات کیجئے گا، ویسی رسول کی ولایت، ویسی علی کی ولی کی ولایت۔ اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، تیسرا نام نہیں دیا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، مجمع کو لطف دلوانے کے لیے نہیں، تاریخی حقیقت بتانے لگا ہو
ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں. اس آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے مسلسل 40 دن انگوٹھیاں خیرات میں دی. ہسٹری ہے یہ، واللہ بخدا یہ تاریخ ہے. وہ ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا، ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا کہ شاید اتنی انگوٹھیاں دے دوں کہ پھر قیامت تک بندے کہیں کہ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی. اس نے 40 دن 40 انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں 40 دن تک رکوع میں زکات دیتا رہا ہوں، اب بتا میں آیت کا مصداق بنا ہوں کہ نہیں بنا؟ نبی نے کہا آیت کا تو نہیں بتا، لیکن 40 دن تیری نماز نہیں ہوئی. تو علی کے مقابلے میں انگوٹھیاں دیتا رہا. اور علی نے ایک ہی بار دی تھی. اور مجھے حسین کی عزت کی قسم فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی. نا 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 سمجھ کے بولا نا. رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لکھی. بات سمجھ میں آئے تو پھر داد دینا. پہلی صدا اس نے مسجد کے دروازے میں آ کے مسجد والوں کو دی. کوئی ہے جو دے؟ علی نماز پڑھتے ہو. اس نے حسین بھائی پھر کہا کوئی ہے جو دے؟ علی پھر نماز پڑھتے. تیسری بار اس نے پھر کہا کوئی ہے جو مجھے دے؟ علی نماز پڑھتے رہے. اسے منہ آسمان کی طرف گیا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی نے رکوع سے ہاتھ پیچھے کر دیا. بعد میں صحابہ نے کہا یا علی ہم بھی نماز میں اس کی آواز سن رہے تھے، اس نے 3 بار صدا دی، آپ نے 3 بار تو کوئی جواب نہ دیا، چوتھی بار انگوٹھی اتار کے کیوں دی؟ تو میں نے تو 3 بار سنا ہی نہیں تھا. جب پہلی بار اسے بلایا تو جب کوئی اسے بلاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے لیتا. چوتھی بار اس سے مانگا. اور جب کوئی اس سے مانگے وہ خود نہیں آتا. سارا مجمع یہاں سے لے کے باہر تک جو بیٹھا ہے جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. جو مجھے نظر نہیں آنے وہ زبان سے تائید کر دینا تاکہ تمہاری تائید فرشتہ تمہارے اعمال میں لکھ دے گا. اس نے علی کے حق میں گواہی دی تھی. علی یت اللہ ہے. علی اللہ کا ہاتھ. میں بھائی کو کہوں جی مجھے پانی پینا ہے، یہ مجھے پانی پینا. میں کہا نہیں آپ دیں. تو کہ میں ہی دے رہا ہوں. نہیں یہ تو آپ کا ہاتھ ہے. وہ کہیں گے دے میں رہا ہوں، وسیلہ آپ ہے، دیتا اللہ ہے، ہاتھ علی ہے. ایک
عرش کے علی علی نے انگوٹھی اتار کے دی اور علی نے آیت اتروا دی. دو قیمتیں ہیں ہسٹری میں اس انگوٹھی کی. میں آج ایک سنا دیتا ہوں، ایک پھر سنا دیتا ہوں. جو ظاہراً لکھی ہے قیمت، ظاہراً وہ قیمت یہ ہے کہ جو امیر المومنین نے انگوٹھی دی تھی اس کی قیمت ہے 1 سال کا شام کا خراج. ملک شام کا 1 سال کا ٹیکس اس نگینے کی قیمت. ملک شام اس دور میں دنیا کا امیر ترین ملک تھا. وہ سال میں جتنا ٹیکس دیتا تھا علی کی انگوٹھی کی قیمت. یہ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے. میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا خراج دیتے تھے. 70 اونٹ لدے ہوئے چاندی، 4 اونٹ لدے ہوئے سونے، درہم دینار اشرفیاں علیہ. یہ شام کا مال خراج تھا. از علی نے بالکل اس کے برابر تول کے نگینہ خیرات میں دے دیا. اسلام آباد رعایت نہ کرے کہ میں مہمان ہوں تمہارا، میں شبیر کا ذاکر ہوں، بات میں لچک ہو، تم پہ واجب ہے چپ رہنا، لیکن بات ہر شخص نہیں ہو تو پھر دلیل پہ ایسے ہاتھ اٹھنے چاہیے جیسے غدیر میں نبی کے سامنے علی کے نوکروں نے، علی کے موالیوں نے علی کو ولایت کی مبارکباد کے لیے ہاتھ اٹھا کے مبارک دی تھی. مجھے عزت علی کی قسم ہے علی نے یمن کا مال خراج میں نہیں دیا، علی نے ترکی کا نہیں دیا، علی نے عرب کا نہیں دیا، علی نے شام کا مال خراج اس لیے دیا. علی نے شام کے خراج کے برابر انگوٹھی زکات میں اس لیے دے دی کہ کوئی شام کے منبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونک رہا تھا. علی نے شام کے مال کے برابر انگوٹھی زکات میں دے دیا. جتنا تو سال میں ٹیکس دیتا ہے اتنا ایک وقت میں علی زکات ہے. فقیر کا کام ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی نکلے ہاتھ ملا دو. فقیر کی مرضی نہیں چلتی کہ فلاں آئے تو اس سے مانگوں گا، فلاں آئے تو اس سے مانگوں گا. اس کا کام ہے دروازے پہ صدا دینا، اندر سے جو بھی آئے ہاتھ ملا دینا. ہم نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں. اندر سے آیا ہے تو علی. 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں گئی تھی، ایسا ہی 16 رجب کو باہر آئی. 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان ہوئے.
شیعہ ماشاءاللہ عرفان اب اتنا ہو گیا کہ یہ ہلکا جملہ برداشت نہیں کرتے، گزار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وزنی جملہ شاید. میں نے جملہ کہا 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان نہیں بدلو، چپ کر لفظ واپس کو میں بدل کے دیتا ہوں. 3 دن اپنے ہی گھر میں مہمان ہو. 3 دن اپنے گھر میں مہمان رہیا. مجھے کسی تو مولوی کی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کرو ان 3 دن میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں. 3 دن ابو طالب تو کہیں نہیں گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے کے لوگوں نے آ کے ابو طالب کو نہیں بتایا تھا؟ مکے کے لوگوں نے بتایا تھا ابو طالب تیری زوجہ کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا وہ اللہ کے گھر کے قریب گئی ہے اور رکن یمانی کے قریب کھڑی ہو کے اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا ہے. اس کے پڑھنے کے بعد دیوار پھٹ گئی اور تیری بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے اور 3 دن ہو گئے تیری بیوی ابھی تک باہر نہیں آئی. ابو طالب دروازہ بند کر کے دے مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والے جانے یا جانے والی جانے. حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے اپنے گھر بیٹھے رہے. مکہ میں لوگ نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے. مکے کی گلیوں میں بندے پریشان ہو کے پھر رہے تھے. ایک دوسرے سے پوچھتے بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی. آخر 3 دن میں مکے میں دل سویا نہ رات سویا. مکے کے لوگوں کی بے چینی بڑھ گئی. بی بی ابھی تک نہیں آئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی. نہ کوئی کھانا دے رہا ہے نہ کوئی پانی دے رہا ہے. دروازے پہ تالا بھی ویسے کا ویسا ہے، دیوار بھی کہیں سے اور نہیں ٹوٹی. اللہ جانے یہ بی بی کہاں ہے، یہ کر کیا رہی ہے، یہ بیٹھی کیوں ہے. آخر 3 دن کے بعد مکے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ آگے زور زور سے دستک دی. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ زور زور سے دستک دی. پہلی بار کسی نے آگے اللہ کے گھر کے دروازے کو پیٹا، اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اور آپ اسلام آباد والے بہتر سمجھتے ہیں گھر میرا ہو یا آپ کا، جب باہر سے کوئی دستک دے تو اندر سے ہمیشہ مالک کی دروازہ کھولتا ہے. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی آواز ہے اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول، اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول، اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول. کہ میرا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ تو میں پہلی بار بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے. انہیں دروازہ چھوڑ کے نہیں دی تھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے آج پڑھنی ہے اس کی شہادت جو حسین کا سفیر. زیادہ وقت مشاعر کے لیے اس لیے رکھتا ہوں، میں خود ماتمی ہوں، زنجیر زن ہوں. میری حسرت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ محرم میں رویا. سارا سال ہم فضائل پڑھتے ہیں، تم واہ واہ کرتے ہو، داد دیتے ہو. یہ دل وہ ہے جہاں مار آتی ہے صرف غصہ دینے. میری کوشش ہے زیادہ جتنا ہو سکے ہم ماتم کا حق ادا کریں. فرمان شاہ کی حسین کا سفیر ہے، نام مسلم کے نکیم. شہادت مکمل پڑھ نہیں سکتا، میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ یہ درد، یہ قرآن اتنا درد سے بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو آیت زخمی. کوفہ میں خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے. گھروں کے چراغ لوگوں نے ڈر سے بجھا دیے تھے. گورنر میں آ گیا تھا، کوفے میں خاموشی، اتنی خاموشی تھی. کوفے کی گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا مسلم. کوفے کی گلیوں میں بند دروازے دیکھا، رو رو کے کہہ رہا تھا تم نے حسین کو خط لکھے تھے، تم نے حسین کو اس کی ماں کا واسطہ ڈالا تھا. آخر مسلم بن عقیل ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. تلوار نکالی، قبضہ تلوار پہ اپنی پیشانی رکھی. تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا، ایک بڑھیا کی آواز آئی. کون ہے؟ مسلم کی آواز ہے، انا غریب الوطن، میں ایک مسافر. ضعیفہ دیکھ کے کہنے کہ مسافر میرا دروازہ چھوڑ،
अपने घर जाओ। मुस्लिम रो के कहते जिसका घर ही कोई ना हो। ज़ईफ़ा देख कहते मस्जिद में जाके सो। मुस्लिम देख कहते जिसे सोने भी कोई न दे। कहते फिर जैसा भी है मेरा दरवाजा छोड़। तुझे नहीं पता कूफे के हालात बदल गए हैं। नया गवर्नर आ गया है, उसके सिपाही कुत्तों की तरह हुसैन के सफीर को ढूंढ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरा दरवाजा छोड़। मुस्लिम ने तलवार न्याम में डाली। मुस्लिम दीवार का सहारा लेके उठ के खड़े हुए। मुस्लिम जाने लगे। ज़ईफ़ा देखी कहती पानी पिलाऊं, कहते प्यासा नहीं हूं। खाना खिलाऊं, कहते भूखा नहीं हूं। देखी कहती फिर सुन, अल्लाह मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल कर लेता है, मेरे हक में दुआ करेगा। मुस्लिम ने कहा क्या दुआ मंगवाना चाहती है? रो कहती अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, तो मुसाफिर है, रात आधी हो गई है, दुआ कर इन्हें मुस्लिम मिले ना, इन्हें मुस्लिम मिले ना, इन्हें मुस्लिम मिले ना। इतना कहना था। मुस्लिम ने मुड़ के ज़ईफ़ा की तरफ देखा, दोनों हाथ माथे में रखा, ज़हरा तुझे जज़ाए खैर दे। जब कहा ना ज़हरा तुझे जज़ाए खैर दे, ज़ईफ़ा ने दरवाजा बंद खोल लिया। रो के कहती तू ज़हरा को जानता है? रो के कहता जैसा मैं जानता हूं ऐसा कोई नहीं। बस ये सोच के, ये ज़हन में रख के आज मुस्लिम सुनना, क्योंकि शहादतों का आगाज है। आज जनाब मुस्लिम पढ़ा जाएगा, कल मैं आपके सामने पढ़ूंगा अली की बेटी के बेटों की शहादत। कल मौला मोहम्मद पढ़े जाएंगे। फिर करबला की शहादत शुरू हुई। ये है करबला की पहली शहादत। मैं मिन्नत करके कहूँ, शाम तुमसे दूर है, कौम दूर है, नजफ दूर है, करबला दूर है, लाहौर दूर नहीं है। आज उस बीवी को गुस्सा देना है तो सबसे पहले उजड़ी है। तो अपना जिगर आजमा में अली की बेटी ने चले हुए खैमे की लकड़ी उठाई। बीबी ने यतीम इकट्ठे करके पहरा देना शुरू किया। इधर ज़ैनब पहरा दे रही थी। या लाहौर वाली रुकैया ने ज़ैनब के कदमों पे हाथ रखे, रो के कहती तेरा नुकसान बड़ा हुआ है, मैं तुझे परेशान और नहीं करना चाहती, लेकिन बीबी मेरा जिगर फट रहा है। आवाज़ रुकैया क्या हुआ है? रो के कहा बीबी मेरी बेटी नहीं मिल रही, बीबी मेरी बच्ची नहीं मिल रही। इतना कहना था। ज़ैनब ने चले हुए खैमे की लकड़ी उठाई। ज़ैनब से रात के किनारे गई, जाके कहती गाजी कहीं तूने मुस्लिम की बेटी देखी है? बगैर बाजुओं के नाच तड़पे, आवाज़ दे देती इजाजत, न पहरे देती, न चंदनों में यतीम ढूंढती। ज़ैनब हुसैन की लाश में आई। रो के कहती हुसैन कहीं मुस्लिम की बेटी का पता हो? आवाज़ मेरी लाश में सकीना रो रही है। ज़ैनब ढूंढ रही थी। अब कोई बात नहीं, बैठा सीना प्यारा न करना। या बीबी कलसूम की आवाज़ें अलैया अलैया, या ज़ैनब हो, ज़ैनब मेरे करीब आ, ज़ैनब रुकैया का चेहरा दूसरी तरफ कर। ज़ैनब करीब आई, रुकैया की बेटी के सीने पे खोड़ा के सोना के निशान पे आवाज़ आई रुकैया तेरी बेटी। हौसला हौसला। रुकैया तेरी बेटी हुसैन पे कुर्बान हो गई। अब मैं सैयदों से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूँ। रुकैया रेत में बैठ गई। रुकैया ने हाथों के साथ कब्र बनानी शुरू की। ज़ैनब की आवाज आई क्या कर रही है? रो के कहती तेरे बेटे बगैर कफन के मेरी बेटी। बड़ी मेहनत है इस लाहौर वाली बीबी की। कोशिश किया करो जब भी लाहौर जाओ बीबी का सलाम करो। ये मर्दों में होती तो अब्बास होती। ये वो शहजादी है जिसने 10 मुहर्रम को हुसैन का सुलझना तैयार किया। जब हुसैन का कोई नहीं बचा, हुसैन ने दाएं बाएं देख के कहा ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना अब्बास, मेरा अकबर कहाँ गया, मेरा अब्बास कहाँ गया? अब मैंने मक्तल में जाना है, मेरा घोड़ा कौन तैयार करेगा? या हुसैन के खैमे के बाहर रुकैया हुसैन का सुलझना लेके आई। हुसैन ने सजा हुआ सुलझना देखा।
ضعیفہ قدموں میں گر گئے، مولا اگر تو مسلم ہے میرا گھر حاضر ہے۔ مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، ساری رات مسلم مناجات الہیہ میں مصروف رہے۔ صبح قریب تھی، اس کے بیٹے نے محمد بن اشعث بندی کو جا کے اطلاع دی کہ حسین کا سفیر ہمارے گھر ہے۔ یہ محمد بن اشعث کون تھا؟ یہ وہ ملعون تھا جس نے 10 محرم کو حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ اس نے سوئے ہوئے ابن زیاد کو جگایا، 300 سپاہی ہاتھوں میں چمکتی تلواریں لے کے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے طوبہ کے گھر آ گیا۔ اسے کہتے ہیں سیدوں سے وفا کا انجام۔ چند لمحے مہمان رکھا مسلم کو، آج جہاں مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس بی بی کا نام لیا جاتا ہے۔ چند لمحے وفا کی تھی اس نے سیدوں کے ساتھ۔ جناب مسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، یا سپاہیوں کا شور سنا، مسلم نے مسلح کے نیچے سے تلوار کھینچی، اللہ اکبر کہہ کے مسلم شہر میں آئے، توبہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، دیکھا تھی نا مولا مولا وہ زیادہ ہے تو اکیلا ہے۔ مسلم سے کہے توبہ رستہ چھوڑ، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، تو نے مجھے اپنے گھر میں بنا دی ہے، لیکن میں ہاشمی ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سپاہیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تیرے گھر میں ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی سپاہی تیرے گھر میں آ جائے، میری موجودگی میں فوجیں تیرے گھر میں آ جائے۔ ابھی روتے ہوئے مسلم سے پوچھو، اے عقیل کا بیٹا، تو نے غریب مومنہ کے گھر فوجیں نہیں آنے دی، تیری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ شام غریبہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے زینب کے خیمے میں گیا اور جا کے کہہ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی۔ اطمینان سے رو کے، اطمینان سے مجھے 10 یا 12 منٹ کی شہادت اور پڑھتا۔ جناب مسلم اس کے گھر سے نکلے، اتنا غضبناک حملہ کیا مسلم، سر اڑ رہے تھے، پھر گر رہے تھے، کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں، فوجیں کوفے کے دروازے پہ جا کے لگے، تنہا مسلم تلوار لہرا کے کہہ رہا تھا، اور تم نے ہمیں غریب سمجھا، تم نے میرے آقا کو تنہا سمجھا۔ مسلم ایسے جیسے کوئی شیر جنگل میں پھر رہا۔ سپہ سالار نے ابن زیاد کو اطلاع دی، 500 سپاہی اور بھیج۔ اس نے 500 کا تازہ دم دستہ اور بھیجا، اس نے پھر اطلاع بھیجی اور سپاہی بھیجی، اس کا ایک مسلم اور اتنی فوج۔ اس نے واپسی پہ جو خط لکھا وہ خط آج بھی تاریخ میں ہے، اس کا کوفے کا کوئی بنیہ گرفتار نہیں کرنا، عقیل کا بیٹا۔ اس نے واپسی پہ خط لکھا کہ پھر ہاشمی تلواروں سے گرفتار نہیں ہوتے، دھوکے سے کوئی دھوکہ دے مسلم۔ فوجیں اگلی گلیوں میں لڑ رہی تھی اکیلے مسلم سے، یہ پچھلی گلی میں گڑھا کھود رہے تھے۔ اگر تم نے صرف جو میں تصویر دکھانے لگا نا سوچ لی، ساری رات روتے رہو گے۔ اکیلا مسلم، گلی میں دونوں طرف سے فوجیں، کوئی نیزہ، کوئی تیر، کوئی تلوار، چھت پہ کوفے کی عورتیں، گرم پانی، پتھر، آگ۔ اکیلے مسلم پہ حملہ ہوتا ہوتا یہ گڑھے کے قریب گئے، انہوں نے مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچی، مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری۔ اکیلا مسلم کہہ رہا تھا آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا غازی ہوتا، آج میرا قاسم۔ آج میرا قاسم، آج میرا غازی ہوتا۔ انہوں نے مسلم کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد
انہوں نے مسلم کو اٹھایا. جناب مسلم کی حالت کیا تھی؟ ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، چہرے پہ تلوار، گریبان پھٹا ہوا. انہوں نے مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی، پاؤں میں زنجیریں پہنائی. یہ مسلم کو لے کے جا رہے تھے. کوفے کے صدر دروازے سے انہوں نے مسلم کو داخل کیا. جو جوان بیٹھا ماتھی سر اٹھانا. مسلم کی حالت کیا تھی؟ آنکھوں میں علی والی سرخی، زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، ہونٹوں پہ عباس والا جلال. مسلم کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا. کوئی مسلم کے جلال کی وجہ سے مسلم کی رسیوں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، کوئی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا. جیسے زخمی شیر بکھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے مسلم کوفے کے دروازے سے داخل ہوا. کوفے کے دروازے کے بوڑھا دربان کھڑا تھا. اس نے جاتا ہوا مسلم دیکھا، اس کا مرحبا، ایسے ہوتے ہیں جوان، ایسے ہوتے ہیں ہاشمی. دیکھ زخمی بھی ہے، قیدی بھی ہے، کوئی اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جا رہا. اس نے مسلم کو مرحبا کہا. یہ دربان اسی دروازے پہ تھا. اس نے چند مہینوں بعد اسی دروازے سے حسین کا سجاد گزرتا ہوا دیکھا. آنکھیں جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. اس نے سجاد کی زنجیریں ہلائی. اس کا مسلم امام نہیں تھا، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، مسلم کی گردن تلی ہوئی تھی. تو امام ہو کے سر جھکا کے کیوں جا رہا ہے؟ سجاد کی آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر شادہ. مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر اور برقعے کے آ رہی ہیں. حالت کیا ہے؟ مسلم دربار میں آیا. یہ کمینہ ملعون تخت پہ تھا. زخمی مسلم کو اس کے سامنے کھڑا کیا. ادھر سے حسین منزل زوالہ پہ پہنچ گیا. حسین کا قافلہ رک گیا. حسین گھوڑے کے زین پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. عباس بار بار پوچھتے مولا کیا ہوا ہے؟ حسین کہتے غازی میرا دل گھبرا رہا ہے. غازی دعا کر کوفے میں خیر ہو. زینب نے اپنی اماری میں جگر پہ ہاتھ رکھ لیا. رو کے کہتی اماں فضا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ادھر مسلم دربار میں پہنچے تو سید کا جگر سنبھالا. اس نے کہا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز آئی، ماں امیرہ سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. میں غلط پڑھوں، مجھے عباس سزا دے. تو ماتم نہ کر سکے، تو جانے عباس جانے. یہ کتا تاک سے نیچے اترا. اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا. مسلم کے تماچا لگ رہا تھا. حسین شریف سے گر گئے. آواز آئی عباس میری تلوار دے. مسلم غریب آ گئے. حوصلہ 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 حوصلہ. حسین کی آواز آئی عباس میری تلوار دے. مسلم غریب ہو گیا. جب کہ مسلم غریب ہو گیا زینب کی آواز آئی اماں فضا عباس سے کہے حسین کو تلوار نہ دینا. بی بی زینب نے کہا حسین کو میرے قریب لا. حسین کیا ہوا ہے؟ حسین رو کے کہتے زینب بہن مسلم غریب ہو گیا ہے. رو کے کہتی نا حسین میں چند دنوں میں صحیح آزادی دعا کرتی ہوں. قیامت تک جب بھی شیعہ شہادت پڑھیں گے وہ حسین کو غریب کہیں گے، مسلم کو امیر کہیں. مسلم نے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا. اگلے جملے بڑے سخت ہے، اگلے جملے بڑے سخت ہے. ماتم کی تیاری کرنا. یہ جناب مسلم کو لے کے دار الامارہ کی چھت پہ آئے. خطبہ چھوڑ دیا مسلم کا. دار الامارہ کی چھت پہ جناب مسلم پہنچے. حالت ابرو کٹا ہوا، ہونٹ دانت زخمی، چہرے پہ
تلوار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، دار المارا کی اونچی چھت، مسلم کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، ایک ملعون قریب کھڑا تھا، مسلم کی آوازیں مرنے سے پہلے وصیتیں سنتے، اسے کہا وصیت کر۔ جناب مسلم نے کہا میں نے کوفے میں ایک شخص کا قرض دینا ہے، میرے مرنے کے بعد میری تلوار بیچ کے اس کا قرض اتار دینا، اسے کہا دوسری وصیت۔ مسلم نے کہا ہو سکے تو مجھے پانی پلاؤ۔ جب کہا پانی پلاؤ، ایک دوڑ کے گیا، اس نے پانی کا پیالہ بھرا، اس نے مسلم کے قریب گیا۔ آج تک شیعوں نے جب بھی مسلم کی شہادت سنی ہے، تم نے مسلم کا پانی مانگنا سنا ہے، آج پہلی بار میں ممبر سے بتانے لگا ہوں مانگا کیوں تھا۔ یہ پانی لے کے مسلم کے قریب آیا، مسلم نے پانی کا پیالہ اپنے ہونٹوں کے قریب گیا، مسلم کے ہونٹوں کا لہو پانی میں آیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ پیالہ لہو سے بھر گیا ہے، مسلم نے پانی کا پیالہ کوفے کی باہر والی دیوار پہ مارا۔ سپاہی دیکھے کہتا پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ مسلم رو کے کہتا میری کوئی مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ اب سید بیٹھے کو ماتم کی تیاری کرنا، ادھر زینب کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، مسلم کی بیٹی کی آواز آئی سجاد بھائی ذرا تھوڑا